رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے خالق لم یزل سے اللہ رب العزت آپ سب صاحبان کا اس مقام پہ چل کر آنا، بانیان کا یہ فرش عزا بچھانا، جب سے مجلس عزا بپا ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک آپ کا ذکر فضائل و مصائب پہ گریہ کرنا اور ذکر فضائل پہ واہ کرنا، اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان کہ جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں اس مجلس کے صدقے میں اللہ رب العزت اور آج کے دن کے صدقے میں اور 21 ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں بانیان کے سب مرحومین و مرحومات کو اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بغیر کسی تشبیہ کے میں اپنی نوکری شروع کر رہا ہوں اور جتنا ماشاءاللہ سے ٹائم ملا ہے اس ٹائم میں مجھ سے پہلے جتنے صاحبان نے خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ قبلہ صاحب موجود ہیں تو تصدیق فرمائے سر، اگر میں ان کی صرف تصدیق بھی کرنے بیٹھ جاؤں تو میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور اگر تصدیق نہیں کروں گا تو یہ الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ قبلہ صاحب بیٹھے نے تو تصدیق فرمائے سر، جتنے بھی صاحبان آئے ہیں قبلہ صاحب بیٹھے نے تصدیق فرمائے سر۔ اس لیے گزارش کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں اس وقت بلایا کریں کہ جب آخری ذاکر ہو اس کے بعد ہم ہی پڑھیں، کیونکہ 10 بندے پڑھا دیتے ہیں قبلہ صاحب سے پہلے، پھر قبلہ صاحب کو ضامن بنا کے کہا جاتا ہے کہ تصدیق کرے سن قبلہ صاحب جڑا کچھ میں پڑھدا کھڑا ہوں۔ اگر قبلہ صاحب تصدیق بھی کرن تو ٹائم تھوڑا ہے کہ قبلہ صاحب جڑا کل تو لے کے ہون تک خود رٹے مار مار کے کتابیں جو قرآن جو ویک کہہ رہے تو دوبارہ واپس رہ جاؤں، اگلی مجلس کا انتظار کرن تاکہ وہ محنت قبلہ صاحب سے ضائع نہ ہوئے۔ تے صاحبان کے سامنے قرآن مجید بغیر کسی تمہید کے صاحبان کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ اسراء آیت نمبر 80 میں رائٹنگ میں نوجوان بچوں کو لکھ لکھ کے دے دے کے تھک گیا ہوں کہ یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، ان کو ممبر سے جواب دے رہا ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب ممبر پہ آتا ہوں تو 1 یا 2 نوجوانوں کے سوالوں کے جواب میں ممبر ہی سے دے کر جاؤں تاکہ یہ ریکارڈ میں رہے اور نوجوان بھی مطمئن ہو جائیں۔ تو نوجوان اکثر پوچھتے ہیں کہ قبلہ صاحب یا علی مدد آکھنا چاہیے یا نہیں آکھنا چاہیے، دسو وہ ایک کو بتا، دوجے نو بتا، تیجے نو بتا، تے وہ کوئی 100-150 بندے نو دس چکے ہیں۔ میں کہ ایک باری چلو ریکارڈ بھی ہوندی پئی ہے تو نوجوانوں تک پہنچ بھی ویسی تے نوجوان بھی مطمئن۔ اعتراض کرتے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اعتراض ہوتا ہے یا علی مدد شیعہ آدھے نے تے شیعہ مشرک ہو گئے نے۔ قرآن مجید سورہ اسراء آیت نمبر 80 گھر گھر میں موجود ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق، اے حبیب کہیے پروردگار عالم مجھے صدق اور سچ کے ساتھ داخل کر لے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے سچ ہی کے ساتھ باہر نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ مجھے اپنے گھر سے ایک مددگار عطا فرما، اپنے گھر سے ایک مدد کرنے والا سلطان عطا فرما۔ جڑے آتے ہیں نا شیعہ شرک کرتے ہیں، شیعہ نو یا علی مدد نہیں آکھنا چاہیے، شیعہ یا علی مدد آکھ کے علی کی منگتے ہیں۔ او خدا دے بندے، شیعہ نے مدد منگنی تے رسول تو سکھیے، شیعہ نے کل اپنا تے کچھ ہے نہیں، تیرا اعتراض شیعوں پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ شیعہ تو اللہ سے صرف مدد مانگتے ہیں، نبی نے اللہ سے مددگار مانگ لیا۔ شیعہ سے صرف آدھے نا یا علی مدد، تے نبی آدھے پہنے مددگار دے، مدد نہ مددگار دے۔ تے نبی کیڑا؟ نبی اوہ کہ جیدے آکھڑ دوتے تو فرشتے نو فرشتہ بنی آئے۔ فرشتہ کسے نے دیکھیا ہے؟ کسے؟ نبی کسے دیکھیا ہے؟ کسے نہیں۔ اللہ کسے دیکھیا ہے؟ کسے نہیں۔ قرآن
نازل ہوندہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا۔ کس نے دیکھا نازل ہوتے؟ کسی نے نہیں۔ کیوں مانا؟ کیونکہ نبی نے کہا، نبی نے کہا اللہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں، مان لیا۔ نبی نے کہا فرشتہ ہے، دیکھے کسی نے نہیں، مان لیے۔ نبی نے کہا جنت ہے، دیکھی کسی نے نہیں، مان لی۔ نبی نے کہا حورا بھی ہے، ڈٹھیاں کسے نہیں، مان لیا۔ نبی نے کہا نہریں بہتی ہیں، دیکھی کسی نے نہیں، مان لیے۔ وہ عقل کا اندھا متعصبی ملا جس نبی کے کہنے پہ اتنے ان دیکھے تو مان رہا ہے، اسی نبی نے میدان غدیر میں پکڑ کے بلند کر کے دکھا کے جس علی کو منوانا چاہا اس علی کو مانتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے؟ جن نہیں منگنا چاہیے تھا۔ ایک باری ایک بندہ آیا سرکار ختمی مرتبت کول، یا رسول اللہ بے اولاد ہاں، دعا کرو اللہ اولاد دے وے۔ رسول نے دست دعا بلند کیتے، وسیلہ سمجھا رہیاں اپنے قوم و ملت نو، تھوڑا آسان کر کے سمجھا رہیاں۔ یا رسول اللہ دعا کرو، اولاد کوئی نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ سرکار نے دست دعا بلند کیتے، پروردگارا اس بندہ جڑا میرے کو دعا لے کے آیا ہے، مالک اس بندے دے گھر دے وچ صحت و سلامتی والا بچہ عطا فرما، بے حق علی، تجھے علی کا واسطہ۔ بندہ چلا گیا، دوسرا دن ہوا، ایک اور بندہ ہے، یا رسول اللہ رزق کی کمی ہے، رزق نہیں ہے، کھانے پینا نہیں ہے گھر میں، دعا فرمائے۔ آواز نہ بولے، سرکار نے دست دعا بلند کی ہے، فرمایا پروردگار عالم اس بندے کے گھر میں رزق کی فراوانی فرما، بے حق علی، تجھے علی کا واسطہ۔ چلا گیا، تیسرے دن تیسرا بندہ، یا رسول اللہ بیمار ہوں، دعا فرمائے شفا ملے۔ نوجوانوں کو بتلانا چاہوں گا شفا اور شفا میں فرق ہے، کچھ لوگ فرق نہیں سمجھتے۔ شفا زندگی ہے، شفا موت ہے، یعنی شفا زندگی اور صحت کو کہا جاتا ہے شین کے نیچے زیر کے ساتھ، اور شین کے اوپر زبر کے ساتھ اگر پڑھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت۔ فرض کریں خدا نہ خواستہ میں کسی کو کہوں اللہ تجھے شفا دے، شین کے اوپر زبر کے ساتھ، یعنی میں بد دعا کر رہا ہوں اس کے لیے، اس کو کہہ رہا ہوں اللہ تجھے موت دے۔ اور اگر میں کہتا ہوں اللہ تجھے شفا دے، شین کے نیچے زیر کے ساتھ، تو مطلب دعا کر رہا ہوں اس بندے کے لیے کہ اللہ تجھے صحت و سلامتی دے۔ یا رسول اللہ مریض ہوں دعا کریں، سرکار نے دست دعا بلند کی ہے، پروردگارا صحت و سلامتی عطا فرما، بے حق علی، تجھے علی کا واسطہ۔ میرے نال ہو نا، پیچھے تو نہیں رہ گئے، تجھے علی کا واسطہ۔ بس دو دن یار ہن، انہوں نے ویکھیا پہلا دن رزق دی دعا، اولاد دی دعا، سرکار نے علی دا واسطہ لے کے اولاد منگوائی۔ دوسرا دن رزق دی دعا، سرکار نے پھر علی کا واسطہ، پھر دعا کی۔ تیسرا دن مریض بھی مختلف، دعا بھی مختلف، واسطہ وہی، مریض بھی مختلف، دعا بھی مختلف، واسطہ وہی۔ ایک ادھر رسول دعاواں دے وچ ساڈے بھی واسطے دے رہے ہیں نا، مزہ آ گیا، یہ صلاح کریں دے بیٹھے ہیں۔ تیسرے دن تینوں نے کہا ہم جا کر دھرنا دیتے ہیں، رسول نو آدھے یا رسول اللہ جیڑی بھی دعا آندھی ہے علی دا واسطہ دے دے ہو۔ لوگ کہتے ہیں علی سے مانگتے کیوں ہیں؟ اللہ سے مانگو کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماروں میں کوئی اتنی قابلیت نہیں کسی کو عطا کر سکے، ہمارے تو دینے کی وسعت نہیں رکھتے۔ وہ عقل کا اندھا تجھے اتنی بات سمجھانی پڑے گی کہ یہ جو لوگ یعنی مدد کہتے ہیں در حقیقت یہ اللہ ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سے مانگنے کا جو
جو طریقہ ہے وہ اور ہوتا ہے، علی سے مانگنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ ایک فقیر ہے نا بابا صحیح، وہ کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، دستے دعا بلند کرتا ہے، کہتا ہے مجھے کچھ دے دو۔ اب فقیر یہ نہیں پوچھتا تم مالک ہو، تم مکین ہو، تم کون ہو، بلکہ جب دروازہ بجاتا ہے جو بھی گھر سے باہر آتا ہے اس سے مانگ لیتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم جب بھی اللہ کے گھر پہ جاتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے دروازہ اللہ کا بجاتے ہیں، باہر ہر وقت علی آتا ہے۔ بس علی نے روزی رزق روٹی دی دعا منگی تے واسطہ سرکار نے علی دا دتا، اولاد دی دعا منگی تے واسطہ علی دا، صحت دی دعا منگی تے واسطہ علی دا، تے ساڈا بھی کتھے رسول واسطہ دے گیا۔ چلتے چلتے آئے مسجد نبوی کے پاس، جیسے ہی دیکھا سرکار مشغول عبادت ہیں۔ اچھا یہ اپنا واسطہ منوانے کے لیے آئے تھے کہ ساڈا بھی واسطہ رسول مننے تے کوئی حکمت دی دعا دے ساڈا بھی نام لے لون، تاکہ اساں بھی اپنے انواق سکوں کہ ساڈے بھی واسطے رسول دیندا رہا۔ توجہ ہے میری طرف، تاکہ ہم بھی کہہ سکے رسول ہمارے بھی واسطے دیتے تھے۔ بس سرکار عبادت کر رہے ہیں، اتنے میں نماز ختم کی، دور سے دیکھا یہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں رسول، دور سے دیکھا مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، خطیب منبر سلوری مسجد نبوی کے اندر آتے دکھائی دیے، خرامہ چلتے چلتے سرکار ختمی مرتبت کے سامنے آ کے رک گئے۔ جیسے ہی رسول نے دیکھا مولا امیر کائنات کے پیشانی سے عرق گلاب کے قطرے آویزاں تھے، بہہ رہا تھا پسینہ سرکار کی لڑیوں کی طرح۔ سرکار ختمی مرتبہ نے پوچھا یا علی خیریت تو ہے، آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا کروں، طبیعت ناساز ہے، دعا فرما دیجئے۔ سرکار نے دست دعا بلند کیے، پروردگار عالم میرے وسیع، میرے بھائی، میرے خلیل، میرے جانشین، میرے خلیفت ہوں بلا فصل علی کو صحت کاملہ عطا فرما بحق علی جن۔ تجھے علی کا واسطہ، بس رسول نے جتنی بھی دعا منگوائی ادھر بے حق علی، بے حق علی، بے حق علی، تجھے علی کا واسطہ، علی کا واسطہ، علی کا واسطہ۔ ادھر رسول واسطے دیتے گئے، یاروں کے پسینے بہنے لگے، آنکھوں میں سکریڑ پڑنے لگے، پیشانیاں سکڑنے لگی۔ ایک یار اٹھ کے کہتا ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ جو بھی دعا مانگتے ہیں علی کا واسطہ، کسی دعا میں ہمیں بھی شفٹ کر لے، کسی دعا میں ہمیں بھی لے آئے، ہم نے بھی اپنوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے۔ رسول فرماتے خاموش ہو جاؤ، تم نے سنی تھی صحابیوں کی دعائیں، اگر میں محمد بھی اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگوں تو علی کا واسطہ دیتا۔ عزیزان گرامی، بہت سخیوں کے جاننے والے ہیں اور کریموں کے جاننے والے ہیں، اور شکر کیا کریں کہ ایسوں کے جاننے والے ہیں ایک کے بدلے قطاریں دیا کرتے ہیں، اور جنت نہ مانگا کریں۔ میں کئی مقامات پہ کہہ چکا ہوں، مولا امام صادق علیہ السلام کی حدیثیں بھی پڑھ چکا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس شیعہ پہ تحفظ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ جو ہو تو ہمارا ماننے والا اور اللہ کے پاس آ کر جنت کا مطالبہ کر رہا ہو۔ شیعہ جنت میں روز معاشر اسی مقام پہ ہوگا جس مقام پہ جن کو مانتا ہے وہ موجود ہوں گے۔ یہ بہت بلند ہستیاں ہیں، اور جنت تو وہ ہے کہ ان کے نوکر بھی آ کر جنت کو بیچا کرتے تھے، مٹی کے ڈھیریاں لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ ہے کوئی جنت خریدنے والا، اور بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا کہ مٹی کی ڈھیری ہے، اس نے ساری عزاداروں کو واقعہ یاد ہے، پورا نہیں پڑھوں گا۔ یہ وہ
ہستیاں ہیں کہ جن کے نوکر بھی جنت کو خریدتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی پاک ذات پہ. میرا ایک حصہ ہو گیا نوکری کا, دوسرا حصہ اور اسی کے ساتھ میں رابطے مصائب دوں گا, چونکہ جو حکم ہوا تھا اس حکم کے مطابق نزدیک ہو چکا ہوں میں. مولا امیر کائنات کی چونکہ آج روز شہادت ہے اور شہادت میرے بعد والے آنے والے ذاکر اعظام پڑھیں گے انشاءاللہ. میں صرف مولا کی مصیبتیں پڑھوں گا, 2 یا 3. اس سے پہلے مولا کی 2 یا 3 ہی جملے مولا کی وصیت کے طولانی وصیت ہے. کل میں جمعے کے خطبہ میں بھی 2-3 اس کے ٹکڑے پیش کر چکا ہوں صاحبان کو, جو بہت مہم ہیں وہ آپ کی نظر میں کرنا چاہوں گا. مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اسی کو ماں بے تقوی اللہ, شہزادوں کو بلایا. مجھے پتا ہے کہ جو میں نے بحث چھیڑ دی ہے یہ خاموشی ہی والی بحث ہے, اور مجھے اتنی ہی خاموشی چاہیے اس کے لیے, مجھے اتنی ہی خاموشی چاہیے یہ پڑھنے کے لیے مولا کی وصیت. میری من پسند مرضی کا ذاکر خطیب عالم آ رہا ہو نا تو میں ملتان تک بھی سفر کر لیتا ہوں کہ چلو فلانا ذاکر فلانا خطیب میرا پسندیدہ ہے پڑھن آ رہی ہے انہوں سن کے آنا. تو جس امام کو شیعہ مندے نے وہ امام 1400 سال پہلے شیعہ نو وصیتاں بھی کیتی ہیں, لیٹر بھی لکھے ہیں, شیعہ نو خطبے مکتوبات بھی دیتے ہیں, بجا لے کوئی شیعہ اس نے اٹھا کے پڑھیا ہوئے. مولا تو کدی پوچھو تو صحیح مولا چاندے کے ہیں توڑے کو, مولا کہ فرما گیا نے 1400 سال. معصوم فرماتے ہیں اچھا میں کل کہہ چکا ہوں کہ انا و ابوائی الامہ, مولا سرکار ختمیہ مرتبت فرماتے ہیں میں و علی امت کے باپ ہیں, امت کے باپ ہیں میں اور علی. جس طرح مولا امیر کائنات حسن و حسین کو باپ کی حیثیت سے وصیتیں کر رہے ہیں, اسی طرح آنے والے اپنے محبین کو بھی باپ کی حیثیت سے وصیتیں کر رہے ہیں. اور باپ کس نظریے میں تھا وہ بھی میں ثابت کر چکا ہوں, ثابت کروں گا تو دیر ہو جائیں گے. عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں بَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدِّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ یقول. سرکار فرماتے ہیں میرے بچوں نماز اور روزے سے بھی بڑی عبادت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں. مولا فرما رہے تھے اپنے بیٹوں کو, میں مولا کا نوکر مولا کے محبین کو بتا رہا ہوں نماز اور روزے سے بھی بڑی عبادت میرے مولا فرماتے ہیں میرے بچوں یاد رکھنا آپس کے تعلقات کو بہتر رکھنے کا نام افضل عبادت ہے, آپس کی رنجشوں کو ختم کرنے کا نام. ہم سمجھتے ہیں نماز ہی افضل عبادت ہے, روزہ ہی افضل عبادت ہے, اودی مجلس سے جائیے وہ مقصر ہے, اودی مجلس سے نہ جائیے وہ مشرک ہے, اس کی مجلس میں جائیں وہ ذاکروں کو سنتا ہے, اس کی مجلس میں نہ جائیں وہ مولویوں کو سننے والا ہے. یہ آپس ہی کی رنجش ہے عزیزان گرامی. مولا فرماتے ہیں میرے بچوں یاد رکھنا آپس کی رنجشوں کو اپنے قریب نہ آنے دینا. کیوں؟ کیونکہ آپس کی رنجشوں کو مٹانا یہ نماز اور روزے سے بڑی عبادت ہے. مولا وصیت کر رہے ہیں اور میں ممبروں سے غلط القابات سے نواز رہا ہوں, مولوی خراب, امام علی خراب, مولوی مقصر, امام علی مقصر, اور میں ممبروں سے کہہ رہا ہوں ذاکر خراب, ذاکر صحیح, خطیب خراب. عزیزان گرامی یہ آپس ہی کی رنجشیں ہیں. اگر ان رنجشوں کو ہم نے ابھی سے نہ سدھارا تو کل ہم اپنے گھروں میں زندہ سوئیں گے لیکن صبح ہمارے دھڑ نہیں صرف سر ملیں گے. دشمن اتنا ہمارے قریب آ چکا ہے, دشمن اتنا ہم سے فائدہ اٹھا چکا ہے, ہم کو آپس میں لڑوا کے دشمن اتنا قوی ہو چکا ہے کہ آج دشمن لا الہ الا اللہ پڑھ کے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے سر کاٹ رہا ہے. کبھی شام, کبھی لیبیا, کبھی سوریا, کبھی لبنان, کبھی حسن نصر اللہ کی صورت میں, کبھی مہدی مہندس کی صورت میں, کبھی قاسم سلیمانی کی صورت میں, کبھی کس کی صورت میں. آج صرف شیعوں کو اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کیونکہ شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. اور ان کو کون سی چیز طاقت دیتی ہے؟ ہماری آپس کی اندر کی رنجشیں, ہماری اندر کی دشمنیاں, ہماری اندر کی لڑائیاں. خدا کے لیے اپنی لڑائیاں ہم اپنے گھروں تک محدود رکھیں, اس منبر کو امن کا گہوارہ رہنے دیں تاکہ دشمن کو یہ پیغام ملے کہ یہ مکتب جعفری کل بھی امن کا پیغام دیتا تھا, آج بھی امن ہی کا پیغام دیتا ہے. میرے بچوں خاموشی ہے, مجھے پتہ ہے خاموشی والی گفتگو کی ہے میں نے,
اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں واللہ اللہ فی الادام فلا تغضوا افواہہم ولا یزیوا بحجرتکم۔ اے میرے بچوں یاد رکھنا تمہاری موجودگی میں کبھی کوئی یتیم رات کو گھر میں بھوکا نہ سوئے۔ بس میں دوسری منزل پہ آ گیا ہوں میرے بچوں، کوئی بھی یتیم رات کو تم بھی موجود ہو، جب کوفہ کے بچے نصف رات کو، یتیم بچے نصف رات کو کسی کے پیروں کی آہٹ سنتے تھے نا تو یہ نہیں کہتے تھے علی آ گئے یا امیر المومنین آ گئے، کوفہ کے بچے کہا کرتے تھے جا ابویہ الایتام، یتیموں کا باپ یتیموں کے لیے دودھ لے کر آ گیا ہے۔ جن یتیموں کو علی کے قدموں کی آہٹ سن کے حوصلہ ملتا تھا اب ہم بھوکے پیاسے نہیں سوئیں گے، اسی امت نے اسی علی کی اولاد کو 3 گھنٹے تک پیاسا، 3 دن تک پیاسا رکھا۔ عزاداران مولا امام مظلوم 19 ماہ مبارک کے رمضان عصر کے وقت 40 ہجری کا رمضان روز جمعرات میرے مولا نے اپنے بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد فرماتے ہیں حسنین بیٹا میرا دل چاہتا ہے آپ آج رات کوفے کے باہر جائیں، جا کر کوفے کا پہرہ دیں، اور صرف آپ اکیلے نہ جائیں بلکہ میرے تمام بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حسن فرماتے ہیں بابا آج کوفے کا پہرہ دینے کا یہ ہماری باری نہیں ہے، آج ہم گھر میں ہی رکیں گے، آج اصحاب پہرہ دیں گے، کل ہماری باری ہوگی۔ علی فرماتے ہیں نہیں حسن میرا دل چاہتا ہے آج کوفے کے باہر میری اولاد پہرہ دے۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں کیوں مولا امیر کائنات اپنی اولاد کو کوفے کے باہر بھیجنا چاہتے تھے؟ علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں، مقاتل کی کتابیں کہتی ہیں علی اس لیے اپنے بیٹوں کو باہر بھیجنا چاہتے تھے کوفہ کے کیونکہ کوئی بھی باپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی اولاد کے سامنے باپ پہ ظلم کیا جائے۔ علی کو پتا تھا صبح طلوع صادق کے وقت مجھے ضرب لگے گی، علی کی غیرت، علی کی شجاعت، علی کی بہادری برداشت نہیں کر سک رہی تھی کہ جب ملعون مجھے ضرب مارے گا میرے بیٹے مجھے دیکھ رہے ہو، میں کہوں گا مولا میرے کائنات علی ابن ابی طالب آپ بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے، آپ سپاہی بھی تھے، آپ کو برداشت نہیں تھا کہ آپ کے سر میں لگتی ضرب آپ کے جوان بیٹے دیکھتے مولا کربلا کے میدان میں میرے ساتھ آئیے، ایک 57 برس کا باپ، ایک 3 برس کی بیٹی رو رو کے سکینہ کہے گی شمر میرے بابا کو نہ مار، او شمر میرے بابا کے سینے سے اتر جا، یہ ملعون بیٹا ہوگا، ایک ضرب مارے گا، دوسری ضرب، تیسری ضرب، 70 ضربے مارنے کے بعد کالے برقعے والی بی بی زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آئے گی، رو کے کہے گی او ملعون جس گلے پہ خنجر چلا رہے ہو اس گلے پہ میرے بابا بوسے دیا کرتے۔ اللہ علیہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون